فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا یہ پارٹ نمبر 40 ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دیجئے لوگوں، عمل کرو کہ تمہارے عمل عنقریب اللہ اور رسول اور مومنین دیکھیں گے، پھر جلدی تمہیں غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تفسیر آیات، تمہیں زندگی میں جو عمل خیر یا عمل شر انجام دیتے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے اس کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ کائنات اللہ کا دربار ہے، دربار میں بیٹھ کر جو بھی کام انجام دیا جاتا ہے وہ صاحب دربار سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ ورسولہ، اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کے شاہد ہیں۔ والمومنون، اور مومنین بھی تمہارے اعمال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تمہارے اعمال کے شاہد ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر و روایت کے مطابق المومنون سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں۔ وستردون، آخرت کے دن خود تم بھی اپنے اعمال کا مشاہدہ کرو گے جب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں اگرچہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ قرآنی تعبیر دیکھنا چاہیے۔ تعبیر اگر عام ہے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، صرف نزول قرآن کے زمانے میں مخاطبین نہیں محدود ہے۔ اس آیت سے تجسم اعمال پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ عمل ایک بار وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا اور جزائے عمل کے موقع پر خود عمل دکھایا جائے گا، لہذا عمل دیکھیں گے جگہ جزائے عمل دیکھیں گے کہ تعویل غیر ضروری ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بہت کثرت سے روایتیں ہیں کہ لوگوں کے اعمال رسول کریم پیج نمبر 542 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، تمام اعمال تمہارے نبی کے سامنے ہر جمعرات کی شام کو پیش کیے جاتے ہیں، لہذا تم اس بات کی شرم کرو کہ برے عمل اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں۔ اس طرح ائمہ اہل بیت کے شاہد اعمال ہونے اور ان کے سامنے اعمال پیش ہونے کے بارے میں کثرت سے روایت موجود ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، مومن کے ذہن میں تصور ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ میرا ہر عمل اللہ کے سامنے حاضر ہے اور رسول اللہ و ائمہ خدا کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اس طرح وہ گناہ سے باز رہے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے چاہے ان کی توبہ قبول کرے، اللہ بڑا دانا اور حکیم ہے۔ تشریح کلمات: مرجون تاخیر اور ملتوی کے معنی میں ہے۔ تفسیر آیات: روح سخن اگرچہ اس تیسرے گروہ کی طرف ہے جس نے جنگ تبوک میں شرکت سے پہلو تہی کی۔ پہلا گروہ منافقین، دوسرا گروہ وہ ضعیف الایمان مومنین ہیں جنہوں نے فوری اور صادقانہ طور پر توبہ کی، تیسرا یہ گروہ جس نے عذر تراشے بغیر سچی بات کر دی اور توبہ کا اظہار کیا، مگر اس شد و مد سے نہیں جس طرح دوسرے گروہ نے کیا۔ تاہم تعبیر قرآن عام ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں اور گناہوں کے درمیان ایک برزخ میں معلق اور خوف و رجا کے انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں۔ ایک روایت میں شان نزول اس طرح ہے، یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں جنہوں نے حضرت حمزہ اور جعفر طیار
پیج نمبر 543 ہے، جیسے مسلمانوں کو شہید کیا، پھر اسلام میں داخل ہوئے، توحید پر ایمان لائے، شرک ترک کر دیا، ایمان ان کے دلوں میں ایسا داخل نہیں ہوا کہ ان کا شمار مومنین میں ہو جائے اور جنت ان کے لیے واجب ہو جائے، نہ ہی وہ منکر ہیں کہ کافر ہو جائیں اور جہنم میں جائیں۔ یہ لوگ حکم خدا کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کو عذاب میں ڈالے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، آگے ان کے اعمال و کردار اور نیات و ارادوں کا علم اللہ کو ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور ساتھ کس وقت تک ان کو خوف و رجا اور بیم و امید میں ٹھہرانا چاہیے، ان مصلحتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، بندہ گناہ گار کو ہمیشہ خوف و رجا، امید و بیم میں رہنا چاہیے، نہ عذاب خدا سے معمون اور بے فکر، اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی اور کفر اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نیز ان لوگوں کی کمین گاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ارادے فقط نیک تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ارصاداً رصد ہاتھ لگا کر بیٹھنا۔ تفسیر آیت: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے مضافات میں آباد محلہ قبا میں قیام فرمایا اور ایک جگہ نماز کی معین فرمائی۔ اس جگہ بعد میں تعمیر مسجد ہو گئی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ منافقین نے اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنائی اور بہانہ یہ کیا کہ یہ مسجد ان لوگوں کے لیے ہے جو ضعیفی، کمزوری، تاریکی اور بارش کی وجہ سے مسجد قبا نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیج نمبر 544 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک بار اس مسجد میں تشریف لے آئیں۔ تبوک سے واپسی پر جو آیت نازل ہوئی اس میں مسجد کے تعمیر کے پیچھے منافقانہ محرکات تھے، اس کو فاش کیا۔ نمبر 1، زرارت: منافقین مومنین کو ضرر پہنچانے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور اپنے ہم خیال لوگوں کے باہمی ارتباط کے لیے عبادت کے نام پر ایک اہم جگہ مسجد تیار کر رہے تھے۔ نمبر 2، کفرن: کافرانہ نظریات کی تقویت کے لیے وہ اس مسجد کے آڑ میں اپنا کفر چھپانا چاہتے تھے، مثلا نماز جمعہ اور دیگر اسلامی اجتماعات میں عدم شرکت کو چھپانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ مسجد بنانا چاہتے تھے۔ نمبر 3، وتفریقا بین المؤمنین: چونکہ تمام مومنین ایک ہی جگہ اجتماع کرتے تھے، اس زمانے میں مدینے میں 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد نبوی شہر کے اندر تھی اور دوسری مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی۔ اس تیسری مسجد کا مقصد یہ تھا کہ مومنین کو مختلف جگہوں پر پراگندہ کیا جائے، جبکہ مساجد کے ذریعے اسلام جس مقاصد کا حصول چاہتا تھا ان میں سے ایک باہمی الفت و محبت، تعارف و تعاون ہے۔ فقہ جعفری میں 3 میل کے اندر 2 جمعے قائم نہیں ہو سکتے، اور اس فاصلے کے اندر قائم ہونے والا دوسرا جمعہ ضرار اور باطل ہے، اور قریب میں مسجد ہونے کے باوجود دوسری مسجد بنانے کا نتیجہ یہی تفریق اور ضرار ہے۔ ہمارے معاشروں میں تعمیر ہونے والی متدبہ مساجد کی بنیاد تفریق پر ہے۔ نمبر 4، ارصاداً ان منافقین کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو ایک کمین گاہ اور ایک مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مورچے کے طور پر استعمال میں لایا جائے۔ اس آیت میں صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے لیے اس مسجد کو کمین گاہ بنانا چاہتے تھے جو پہلے اللہ اور رسول کے ساتھ لڑ چکا ہے۔ یہ شخص قبیلہ خزرج کا راہب ابو عامر تھا جو زمانہ جاہلیت میں مسیحی مذہب کا راہب تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مدینے سے نکلا اور اسلام کے خلاف تبلیغ میں مشغول ہو گیا۔ پھر احد، احزاب اور حنین کی جنگوں میں یہ لشکر کفر میں سرگرم رہا۔ آخر میں وہ قیصر روم کے پاس گیا کہ اسلام کے خلاف فوج کشی کے لیے امداد حاصل کی جائے۔ اس کی مدینے کے منافقین سے یہ قرارداد ہوئی کہ ایک مسجد بنائی جائے جس میں خود اسلام ہی کے پردے میں اسلام کے خلاف تمام سازشیں تیار کی جائیں اور ابو عامر کی طرف سے طے ہونے والی ساری باتیں یہاں پہنچ جائیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو حکم دیا کہ جا کے اس مسجد کو نظر آتش کر دیں۔ اہم نکات: نمبر 1، ہر وہ مسجد جو تفریق بین المومنین کا سبب بنے مسجد ضرار ہے، پیج نمبر 545 ہے۔
دشمن کا خطرناک حربہ خود مذہب کو مذہب کے خلاف استعمال کرنا ہے. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، البتہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقویٰ کی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تفسیر آیات. نمبر 1، لا تقم فیہ ابدا مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی نہیں ہے. کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، جیسے قم اللیل الا قلیلا میں قیام سے مراد نماز کا قیام ہے. نمبر 2، مسجد اسس علی التقویٰ مسجد قباء کے بارے میں فرمایا یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. اس میں اللہ کی عبادت، مومنین کا اجتماع، باہم تعاون و تعارف اور نفاق، خود غرضی سے پاک لوگوں کا اس مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس پاک مسجد میں نماز پڑھیں. نمبر 3، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس مسجد میں نماز قائم کرنے والے پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح طہارت کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری طہارت کو پسند فرمایا. انہوں نے کہا ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں. اہم نکات. نمبر 1، فضیلت اس مسجد کو حاصل ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو اور اس کے بانیان پاکیزہ لوگ ہوں. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جفر هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پہ رکھی ہو. چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جا گرے گی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. پیج نمبر 546 ہے. تشریح کلمات. شفا کنارے کو کہتے ہیں، جرفن الجرف دریا کے اس کنارے کو کہتے ہیں جو کٹ کے نیچے گر رہا ہو. ہارن نہار البنا عمارت منہدم ہو گئی. تفسیر آیات. دونوں مسجدوں کے بانیوں میں فرق کو واضح فرمایا ہے کہ ایک بانی اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ اور رضا الہی پر استوار کرتا ہے، اسے ثبات اور دوام حاصل ہوتی ہے، جبکہ دوسرا بانی اپنی عمارت کو کھائی کے کنارے پہ بناتا ہے تو ایسے بانی کی نہ صرف عمارت اس کھائی میں گر جائے گی بلکہ خود بانی کو لے کر گرے گی اور وہ بھی جہنم کی آگ میں. اہم نکات. نمبر 1، جس کے عمل میں اخلاص نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل اکارت جاتا ہے بلکہ صاحب عمل کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. نمبر 2، جو خدا اور رسول کے خلاف کام کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کی عمارت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے. تفسیر آیات. نمبر 1، یہ عمارت چونکہ ایک سازش اور برے مقصد کے لیے بنی تھی اس لیے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا منافقوں کو یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف. پیج نمبر 547 ہے. مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے. نمبر 2، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں شک و تردد کے زائل ہونے سے یا موت آنے سے، کیونکہ اس عمارت کے بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے یہ عمارت بنائی تھی وہ بھی پورے نہیں ہوئے اور ساتھ دنیا میں رسوائی اور فضیحت سے بھی دوچار ہو گئے. یہ ندامت اور حسرت ان کے دلوں میں مرتے دم تک رہے گی. دلوں کا پاش پاش ہونا ممکن ہے موت کی طرف اشارہ ہو. اہم نکات. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باعث سکون ہوتا ہے، اسی طرح جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہ باعث اضطراب و پریشانی ہوتا ہے. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وذلك هو الفوز العظيم۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ تورات و انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم نے جو اللہ سے سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر آیات۔ دارہ ایمان میں داخل ہونے کا مطلب صرف دعوائے ایمان نہیں، بلکہ ایمان ایک معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ، ایک عہد ہے اپنے ہی مالک کے ساتھ، تبادلے پر مشتمل ایک عمل ہے، ایک ارتقائی متحرک عمل۔ اس معاملے کا ایک فریق اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا فریق عبد مومن ہے جس مال پر سودا ہو رہا ہے۔ پیج نمبر 548 ہے۔ وہ مومن کی جان و مال ہے اور اس کی قیمت جنت اور سند معاملہ توریت انجیل و قرآن ہے۔ نمبر 1، ان اللہ اشترا، اس بیع معاملے میں مشتری اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے بندے کی جان و مال خرید رہا ہے۔ اس جان و مال کا اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، مالک فضل و کرم کا بھی مالک، وہ اپنے ہی مال کو قیمتاً خریدتا ہے۔ نمبر 2، من المؤمنین، بائی بندہ مومن ہے۔ اس معاملے میں لطف یہ ہے کہ مالک اور مملوک کے درمیان، مالک کے کل اور محتاج و نادار کے درمیان ہو رہا ہے۔ مشتری وہ جو ہر شے کا مالک ہے، بائی وہ جو کسی شے کا بھی مالک نہیں، بھلا وہ اس مشتری کے ہاتھ کیا چیز فروخت کر سکتا ہے۔ نمبر 3، انفسہم و اموالہم، جس مال کا سودا ہو رہا ہے وہ مومن کی جان اور مال ہے، اور مومن اپنی جان و مال کا مالک نہیں ہے، اس کا حقیقی مالک خود مشتری ہے۔ بائی یعنی مومن صرف اس کا امین ہے، وہ یہ امانت اپنی حقیقی مالک کو واپس کر رہا ہے۔ نمبر 4، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس امانت داری پر مالک خوش ہو جاتا ہے اور اس کو انعام سے نوازتا ہے، یہ انعام جنت ہے۔ لہٰذا مومن کی جان و مال کے مقابلے میں جنت عذرو انعام ہے، نہ عذرو استحقاق اور قیمت۔ البتہ یہ انعام زندگی میں نہیں بلکہ اس وقت ملے گا جب وہ اس امانت جان و مال کو اپنے حقیقی مالک کے سپرد کر چکے گا۔ نمبر 5، یقاتلون فی سبیل اللہ، اس معاملے کے مضمون پر عمل شروع ہوتا ہے۔ راہ خدا میں قتال و جہاد سے خدا کے ساتھ معاملے پر عمل کرنے والوں کی یہ نشانی ہے۔ نمبر 6، فیقتلون و یقتلون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے والے اس سودے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کافروں کو قتل کریں گے یا خود قتل ہو جائیں گے۔ دونوں کا تعلق ایک ہی معاملے سے ہے، فاتح ہو یا شہید، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ نمبر 7، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، کسی اور نے اللہ کے ذمے نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ تمام آسمانی صحیفوں میں درج ہے، تمام امتوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نمبر 8، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے نہ کوئی طاقت مانع ہو سکتی ہے نہ کوئی مفاد۔ نمبر 9، فاستبشروا وبیعکم، تم اس سودے پہ خوشی مناؤ۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کا یہ سودا اس قدر عظیم کامیابی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس پر مبارکباد دیتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، ثنا کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اے رسول مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، التائبون، جو مومنین اس مبارک سودے کو انجام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ صرف زبانی دعاؤں کی وجہ سے نہیں، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی لغزش ہوتی ہے اور آداب بندگی میں کوئی خامی رہ جاتی ہے، مقام عظمت الہی کے سامنے کوئی جسارت ہوتی ہے تو وہ فوراً توبہ و دانہ بت کے ذریعے اس کی تلافی کرتے ہیں۔ نمبر 2، العابدون، یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے کمال کے سامنے جھکنا اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، الحامدون، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، کیونکہ صرف وہی ایک ذات ہے جس کی ہر حالت میں حمد کی جاتی ہے، نعمت کے موقع پر اور مصیبت کے موقع پر بھی۔ وہ حمد و ستائش اس ذات کے لیے صرف اسی کی ذات ہے جس کی مصیبت کے موقع پہ بھی حمد و ستائش کی جاتی ہے۔ السائحون، وہ مقامات عبادت و ذکر خدا کی طرف سفر کرتے ہیں، شدت الرحال کرتے ہیں۔ الراکعون، اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ الساجدون، اپنے آپ کو
عبودیت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے اس کمال مطلق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی اور برائی میں تمیز رکھتے ہیں اور لوگوں میں نیکیاں عام کرنے اور ان کو برائیوں سے پاک رکھنے میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں. نمبر 8 والحافظون لحدود اللہ، اور اسلام کے انسان ساز و حیات بخش دستور کی محافظت کرتے ہیں. نمبر 9 وبشر المومنین، ایسے اقدار کے مالک مومنین کو اللہ بشارت کرتا ہے. پیج نمبر 550 ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت مساجد ہیں. اہم نکات: اسلام اعمال و اقدار کا مذہب ہے جس پر ایمان لانے والا تطہیر و ارتقاء معاشرے کا داعی ہوتا ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر عیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں. تفسیر آیات: شرک اللہ کی وحدانیت کی نفی ہے اور وحدانیت کا انکار شان توحید میں سب سے بڑی گستاخی ہے، اس لیے ناقابل تلافی جرم ہے. سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے کہ اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جس کو وہ چاہے معاف کر دے. قرآنی تعبیر مادون ذالک کا اس سے کم معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے اس آیت شریفہ میں یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استغفار ہو جاتی ہے لیکن اس کا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ استغفار کا حق ہی حاصل نہیں ہے اور اس کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے دشمن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہے اور ایک دل میں اللہ اور اس کے دشمن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اہل سنت کی صحاح میں آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی وفات کے موقع پر نازل ہوئی کہ ابو طالب کی طرف سے کلمہ پڑھنے سے انکار کے باوجود آپ نے ان کے لیے استغفار کیا. یہ روایت از لحاظ متن و سند قابل قبول نہیں ہے. اولاً یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوئے جبکہ حضرت ابو طالب نے ہجرت سے پہلے مکے میں وفات پائی. ثانیاً اس کا راوی سعید بن مسیب ناصبی اور اہل بیت اطہار کے ساتھ عناد رکھنے والا تھا، جیسا کہ واقدی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کے جنازے میں شرکت تک گوارا اس نے نہیں کی. ثالثاً اس کے شان نزول کے سلسلے میں دیگر متعدد مسترب جیسے واقدی نے لکھا ہے کہ اس نے امام زین العابدین کے جنازے میں شرکت تک گوارا نہیں کی. ثالثاً اس آیت کی شان نزول میں دیگر متعدد اور مسترب روایت موجود ہیں. مثلاً حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور عطیہ کی طرف سے روایت ہے کہ رسول کریم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو یہ آیت نازل ہوئی. دیگر متعدد روایتوں میں آیا ہے کہ اصحاب نے کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی تو کیوں نہ ہم اپنے آبا کے لیے استغفار کریں. من بعد ما تبین، جب واضح ہو جائے کہ یہ مشرک جہنمی ہے تو استغفار جائز نہیں ہے. جب مشرک حالت شرک میں مرتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ جہنمی ہے. حیات کے بعد اس کے لیے ہدایت و مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، کرنا جائز ہے. واضح ہونے کی دوسری صورت وہی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ابو لہب کا عدم ایمان قطعی ہو گیا تھا، لہذا اس کے لیے زندگی میں بھی استغفار نہیں ہو سکتی تھی. اہم نکات: اللہ کے مقام وحدیت کے ساتھ گستاخی ناقابل معافی جرم ہے. ایمان نہ ہونے کی صورت میں صرف نسبت کافی نہیں ہے. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. اور وہاں ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب، باپ چچا کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کر رکھا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. اور ابراہیم یقیناً نرم دل کے اور بردبار تھے. تشریح کلمات: وہ شخص جو بہت زیادہ تاوہ کرتا ہو، تاوہ کے معنی حزن و غم ظاہر کرنے کے لیے وہ آہیں زبان پر لانا، خشیت الہی کا بہت زیادہ اظہار کرنے والے شخص کے لیے اواہ بولا جاتا ہے. 551 پیج ہے. تفسیر آیات: حضرت ابراہیم کی دعا ایک مدت تک کے لیے تھی،
وہ امید ہدایت کی مدت تھی، کیونکہ اس استغفار کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی نرم دلی اور بردباری بتا دی ہے۔ اس لیے ابراہیم کی خواہش تھی کہ آزر ایمان لے آئے اور اللہ اسے بخش دے، لیکن جب یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے اور تو ابراہیم نے اس سے بیزاری اختیار کی، تب یہ بات کھل گئی، یعنی کفر کے حالت میں مرنے سے بات کھل گئی، یہ دشمن خدا تھا۔ چنانچہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے آزر کے مرنے تک اس کے لیے استغفار کی، جب مر گیا تو بات کھل گئی کہ دشمن خدا تھا۔ اہم نکات: دشمن خدا سے بیزاری اختیار کی جاتی ہے، نہ کہ ہمدردی اور سکوت۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ بتحقیق اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ تفسیر آیات: اس آیت کے شان نزول میں آیا ہے کہ کچھ مسلمان بعض فرائض واجبات کے نزول سے پہلے وفات پا گئے، تو چند افراد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا جو افراد ان واجبات کو بجا نہیں لائے اور وفات پا گئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا بیان احکام سے پہلے جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ باز پرسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں پر، پیج نمبر 553 ہے، لوگوں پر احکام واضح ہو گئے ہوں، حجت پوری ہو چکی ہو، اس کے بعد بلا عذر اسے انجام نہ دیں۔ وما کان اللہ لیضل قوما، جب اللہ ایمان کی ہدایت سے کسی کو نوازتا ہے تو اس کو گمراہ شمار نہیں فرماتا کہ اس نے ان احکام کی تعمیل نہیں کی جو ابھی بیان نہیں ہوئے۔ لذل و گمراہ نہیں فرمائے گا، حالت کفر کے گناہوں کی وجہ سے مستقبل کے اعمال برباد نہیں ہوں گے، جیسا کہ فرمایا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر لیے۔ نمبر 2، اللہ کسی کا عمل برباد نہیں کرتا ہے جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیزوں سے بچنا ہے، بتانے سے پہلے مواخذہ نہ ہوگا۔ حتیٰ یبینہ سے ایک کلی حکم اور ضابطہ ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ احکام بیان ہونے سے پہلے ذمہ داری نہیں آتی، حجتیں پوری ہونے سے پہلے مواخذہ نہیں ہوتا، حلال و حرام واضح کر کے بیان کرنے سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا۔ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ حکم بیان کرنے سے پہلے مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ایک کلیہ سامنے آتا ہے کہ ہر چیز مباح ہے جب تک اس کے واجب یا حرام ہونے پر شریعت کی طرف سے بیان نہ آئے۔ نمبر 3، ان لہو ملک السماوات والارض، کل کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی بنا پر موت و حیات بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے دروازے پہ کھڑے رہو گے تو تمہیں کوئی کارساز ملے گا نہ مددگار، لہٰذا مشرکین سے بیزاری اختیار کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس ذات کے پاس آؤ جس کے پاس سب کچھ ہے، غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اہم نکات: کسی تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے اور اس میں اس کی کوتاہی نہ ہو تو اس کی